آج عاشوراء کی شب ہے اور ہم ایک اے سی والی مسجد میں موجود ہیں، لیکن 61 ہجری کو جمعرات کو جو شب عاشورائی تھی وہ آج کی رات کی طرح ٹھنڈی، پرسکون اور امن والی رات نہیں تھی، بلکہ 7، 8 اور 9 آج تیسرا دن تھا کربلا والوں کو روزے کی سی کیفیت میں۔ آج 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک 2 کو پڑا ہوا ہے شہیدان کربلا کا، اس قافلہ وفا کا، محبوب کریم علیہ السلام کی آل اطہار کے افراد کا۔ یہ نکلے ہیں حق کے لیے، کوفے والوں کے خطوط تھے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن یزید کے پریشر کی وجہ سے، ابن زیاد کی گورنرشپ کی وجہ سے وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے، اپنی عقیدتوں سے ہٹ گئے، اور یوں رجب کو کربلا کے لیے مدینہ شریف سے چلنے والے رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکہ سے روانہ ہوئے اور محرم کی 2 تاریخ کو کربلا میں رونق افروز ہوئے۔ راستے کے اندر جو 12 سے 14 مقامات یا 15 مقامات ہیں جہاں حضرت امام نے مکہ سے کربلا تک پڑاؤ کیا، ایک بستی میں، ایک علاقے میں آپ نے قیام فرمایا۔ کچھ دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ کے شہزادہ عرش مقام، وہ عظیم شہزادہ کہ جن کا چہرہ اپنے نانا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھا، جنہیں ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے، اس عظیم شہزادے جو علی ہیں اور علی اکبر کے نام سے معروف ہیں، جانے جاتے ہیں، عرض کی ابا حضور آپ نے انا للہ پڑھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرما ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی سوار چل رہا تھا اور اس نے جو بات کہی، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ گویا یہ غیبی اشارہ تھا کہ ابھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں آئی۔ توجہ ہے جی آپ سامنے والے حضرات کی بھی، ذرا میرے ساتھ آنکھیں ملا کے بیٹھی ہے۔ ابھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں آئی، ابھی تو اسی کوفہ والوں کی محبت کے جو دعوے تھے وہ پیش نظر تھے۔ تو حضرت امام نے جب یہ فرمایا کہ ابھی مجھے خواب میں جو اشارہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر، تقدیر یہ باغیں موت کے میدان، کربلا کے میدان کی طرف موڑ دے گی، تو پیغام حسین کانفرنس میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا غور کے ساتھ یہ ایک سطر سن لیجئے گا، بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بات سن کر، یعنی ہم سنیں نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آنے کو ہے، رنج آنے کو ہے، دکھ آنے کو ہے، تو ہمارے چہروں کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، ہماری طبیعتیں بے قرار ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرت امام سے یہ سن کر کہ اس قافلے کی انتہا شہادت کا تاج ہے، تو شہزادہ پر نور نے اپنے والد اقدس مظلوم کربلا سے پوچھا، ابا حضور ایک بات بیان فرما دیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی بات ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فما ہم ہی تو حق پر ہیں۔ عرض کیا پھر ہونے دیجئے جو ہونا ہے، حق کی راہ میں تکلیفیں آیا ہی کرتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے افراد صبر کے، عزم کے، ہمت کے پیکر تھے، ایک فرد بھی ہائے وائے والا نہیں تھا، ایک فرد بھی۔ آپ سماعت کیجئے، آپ شہیدان کربلا میں نام سنتے ہیں، حضرت سرکار سیدنا عون و حضرت سرکار سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہم ملا کر نام لیتے ہیں، اون و محمد۔ یہ اون و محمد جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں ہمارے آقا مولا امام حسین کی ہمشیرہ معظمہ، مولا مرتضیٰ کی شہزادی مقدسہ حضرت سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سیدتنا زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کے۔ میں نے ایک بار نام لے لیا،
اب دوبارہ میں حضرت مخدومہ کا نام نہیں لے سکتا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ رسول اللہ کی شہزادیوں کے نام بار بار نہیں لیا کرتے۔ اب آپ لفظ بنت مرتضیٰ سے سمجھ جائیے گا، بنت مرتضیٰ یعنی مولا علی کی شہزادی پاک۔ تو یہ جو اونو محمد ہیں یہ صاحبزادے ہیں بنت مرتضیٰ کے، حضرت امام کی ہمشیرہ معظمہ کے۔ ان کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ، اور یہ جو حضرت سیدنا عبداللہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ کو بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ عبداللہ بن جعفر الطیار۔ یہ جو حضرت جعفر ہے نا، یہ کہاں شہید ہوئے؟ جنگ موتا میں۔ یہ علم بردار تھے اس جنگ موتا کے اندر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور مسجد میں بیٹھ کر جنگ کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب جھنڈا جعفر نے لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر جھنڈا اٹھایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرما اب جھنڈا آیا ہے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کے ہاتھ میں، اور اللہ نے فتح دے دی۔ اور یہ بات بیان کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم سے اشک بہہ رہے تھے۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، جن کے بیٹے اونو محمد ہیں، کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے، ہماری والدہ ماجدہ سے تعزیت فرمائی۔ تو والدہ ماجدہ نے حضور سے عرض کی آقا جعفر شہید ہو گئے ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے کریم نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ہوتے ہوئے پوری امت ہاتھ باندھ کر کہتی ہے حضور آپ کے ہوتے ہمیں کیا فکر ہے، اور جن کو حضور یہ فرمائیں میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے۔ فکر نہ کر، میں دنیا میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں اور آخرت میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں۔ یہ میں نے آپ کو تعارف کروا دیا۔ یہ جو حضرت عبداللہ ہیں جن کے دونوں بیٹے اونو محمد ہیں رضی اللہ عنہم، یہ میدان کربلا میں نہیں تھے۔ وجہ یہ ہے کہ کربلا کے لیے تو اصل میں مکہ سے نکلے ہی نہیں، مکہ سے روانگی تو کوفے کے لیے ہوئی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس پہ بعد حضرات تنقید کے نشر لگاتے ہیں صحابہ کرام ساتھ کیوں نہیں گئے؟ بھی حضرت امام جنگ کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں، آپ تو کوفے والوں کی جو محبت اور عقیدت کے دعوے اور 150 خطوط تھے اس وجہ سے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ اونو محمد شہید ہو گئے، واقعہ کربلا ہو چکا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک بندے نے آپ سے اظہار تعزیت کرتے، کن سے؟ اونو محمد کے والد ماجد سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار سے کہا حسین ابن علی نے دیکھو کیا دیا آپ کو، آپ کے 2 بچے تھے، وہی آپ کے بیٹے تھے، وہ بھی شہادت کا جام پی گئے، کاش وہ کوفے والوں کی دعوت پر نہ جاتے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ اس بندے کے الفاظ سن چکے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سن چکے؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں جس کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں جو مولا کائنات شیر خدا کے داماد ہیں؟ جب اس بندے نے یہ بات حضرت امام حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہی ہے نا، تو انہوں نے پتہ لفظ کیا بولے؟ او غلیظ عورت کے بیٹے، یہ لفظ ہیں ان کے، او غلیظ عورت کے بیٹے، یہاں سے اٹھ کے دفع ہو جا، وگرنہ میں جوتا تیرے سر پہ ماروں گا۔ میں تو اس بات پہ دکھ کر رہا ہوں کہ میں کربلا میں کیوں نہیں گیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے 2 بیٹے مظلوم کربلا کی معیت میں شہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ ہیں یہ بھی ہاشمی، سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار بھی کون ہے؟ ہاشمی ہے۔ یہ ہاشمی گھرانہ بڑا تگڑا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کی آقا میں نے مشرق و مغرب کھنگال ڈالے ہیں، بنو ہاشم جیسا خاندان کوئی نہیں دیکھا اور آپ جیسی ذات کوئی نہیں دیکھی ہے۔ اب آپ بتلائیے، اتنا جذبہ، اتنی ہمت، کوئی واویلا نہیں، کوئی افسوس نہیں، تو جو مولا علی کی خان وادے کی طرف سے ہوں وہ اتنے تگڑے ہوں،
کہ شہادتوں پر روئیں نہ، بیٹوں کی جدائی پہ افسوس نہ کریں. کیا خیال ہے آپ کا ان شہزادوں کے بارے میں جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہو؟ کوئی عزم میں، کوئی ان کے ارادوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. آگے بڑھیں. حضرت امام عرش مقام کے بارے میں یہ انتہائی چھوٹی سوچ اور انتہائی غلط سوچ کہ وہ یزیدیوں سے کوئی چیز مانگیں گے، ان سے کسی چیز کا مطالبہ کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ صرف تگڑے ہو کے سبحان اللہ کہیں، دلیل میرے ذمہ ہے. سمجھو گے نا جی؟ آپ تگڑے ہو کے، میں تیسری تقریر کر رہا ہوں، مجھے تھک کے بھی نہ دکھائیں، اور میں نے ابھی نکلنا بھی ہے چوتھی تقریر کے لیے. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ منظر ایک آپ کے سامنے، آج صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرا یہ جملہ ہے، سید مظلوم ضرور تھے، مجبور کوئی نہیں تھے. مجبور کوئی نہیں تھے. میاں محمد بخش رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طاقت اندیاں زور نہ لایا. طاقت پوری تھی، قوت پوری تھی، اختیار پورا تھا. لیجیے ہم سے سماعت کیجیے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات میں ترقی ہوئی. اسلام کا پیام اور حکومت افریقہ کے جنگلوں تک پہنچ گئی. ایک قافلہ افریقہ جا رہا تھا کہ پانی ختم ہو گیا. رفقائے قافلہ نے امیر لشکر سے کہا، حضور والا پانی ختم ہو گیا ہے. وہ صحابی معظم سواری سے اترے، گھوڑا اپنا درخت سے باندھا، 2 رکعتوں کی نیت باندھی، اور 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا، مہربانہ تیری راہ میں نکلے ہیں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں. میرے سنگیوں کے ہاں پانی ختم ہو گیا ہے، مہربانی کر کو پانی کا انتظام ہو جائے. ابھی وہ ہاتھ چہرے تک لائے تو وہ گھوڑا جو درخت سے بندھا تھا وہ اچھلنے لگ گیا اور اس نے زمین پہ زور سے پیر مارے. اب میں آپ سے یہ تو اب دوبارہ ریکویسٹ نہیں کر سکتا کہ آپ بولیں گے نہ بولیں. گھوڑے نے زمین پر پیر مارے تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا. اب مجھے آپ یہ بتائیے، صحابہ و تابعین کے دور میں یہ دعاؤں کا عالم ہو کہ ان کی سواری کا گھوڑا زمین پر پیر مارے تو چشمہ جاری ہو جائے، حوض کوثر کے مالکوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمزور نہیں ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ نفوس قدسیہ کمزور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. وہیں پر رکھیے گا آواز. یہ کمزور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. ہائے وائے ان ذاتوں سے ممکن ہی نہیں ہے. تگڑے ہو کے بولے. میں پھر آپ کے سامنے حدیث لا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا. صحیح مسلم ہے. کاش کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ یہ میں پوری حدیث مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا. میں مختصر آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مومن کو اس بادشاہ نے تیر مار کر شہید کیا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کرتا تھا، اور اس کو دیکھ کر کچھ لوگ بادشاہ کا انکار کر گئے کہ تو خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جو تیرا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے. جب اس جوان کو شہید کیا گیا تو سارا مجمع کہنے لگ گیا، ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. یہ صحیح مسلم کی حدیث، آسان لفظوں میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ کو یہ سودا مہنگا پڑ گیا. اس کا ذکر سورہ بروج کے اندر ہے. اصحاب الخدود کا ذکر ہے نا جی سورہ بروج میں، وہ یہی لوگ تھے. انہوں نے گاٹیاں کھدوائیں، ٹوئے گہرے، اس میں ایندھن یعنی بالن ڈلوایا، پھر اس میں آگ لگوائی. بادشاہ اور اس کے وزیر اونچی کرسیوں پر بیٹھ گئے. ایک بندہ، جنہوں نے کوئی مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے، یہ مہینہ 1.5 مہینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خندقیں کھودنے، ایندھن بھرنے میں وقت تو لگا.
2 مہینے پہلے آپ کہہ لیں کلمہ پڑھا ہے، ان کو لائنوں میں لایا جا رہا ہے، یا تو بادشاہ کو رب مانتے ہو کہنا، کوئی سمجھ نہیں آئی، بادشاہ کو رب مانتے ہو کہ نہیں، انہوں نے کہا آگ میں پھینک دیں گے، انہوں نے کہا پڑھو بسم اللہ۔ بھائی صاحب یہ پچھلی امتوں کے مومنوں کی شان ہے، جن ذاتوں پہ نماز میں درود پڑھے جاتے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، استقامت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب یہ ہوا کہ باری باری ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور انتہائی عجیب منظر یہ تھا کہ اسی لائن میں اب باری تھی ایک عورت کی، وہ عورت جو ماں تھی، وہ ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو بھی کہا گیا مان دی ہیں انہوں رب، انہیں کہا نہ۔ ذرا اس بی بی کا جذبہ بھی دیکھنا، اور پھر میں آپ سے کہوں گا اپنے دل کے مفتی سے پوچھو کہ رسول اللہ کی شہزادیوں کی قوت کیا ہوگی، ان کی استقامت کیا ہوگی، ان کی جرت کا عالم کیا ہوگا۔ اب کیا ہوا، مانتی ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آگ میں پھینکیں گے، انہوں نے کہا پھینک دو۔ اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ایک عورت نازک مزاج ہوتی ہے، اوپر سے ماں، پھر ماں کی ممتا جس پہ قربان ہوتی ہے وہ دودھ پیتا بچہ۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت کے لیے اس عورت کے قدم رکے، ماں کی ممتا بیدار ہوئی نا، قدم رکے کہ سامنے آگ ہے، کیا ہوگا؟ جب اس کے قدم رکے تو گود میں بچے نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، فیس بک سے پڑھ کے روایت نہیں سنا رہا میں آپ کو، اور میں اپنے دادا پیر محدث اعظم کے شہر میں بیٹھا ہوں۔ وہ بچہ ماں کی گود میں ماں کو دیکھ کر کہنے لگا ماں گھبراتی کیوں ہے؟ اگلے لفظ اگر آپ کی صحت اجازت دے تو پھر آپ کی آواز بھی کوئی اوپن ہو جائے، پہلے سن لینا۔ ماں تو گھبراتی کیوں ہے؟ تو حق پر نہیں ہے؟ یہ بچے کے لفظ ادا ہونے تھے، پاؤں کی زنجیریں کٹ گئیں، سمجھ گئے؟ پاؤں کی زنجیریں گویا کٹ گئیں، والہانہ انداز میں وہ چل پڑی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے دور کی مومنہ عورت کا دودھ پیتا بچہ اتنا تگڑا اور قوی ہے کہ اسے آگ میں جلنے کی پرواہ بھی نہیں، بلکہ ماں کو کہتا ہے کہ جدو اے ہو جے سودے لب بنتے سر دے کے لے ہی دینے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا 6 ماہ کے شہزادے سیدنا امام علی اصغر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس پر ایک حدیث اور سن لیجئے تاکہ آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی رہے۔ کربلا والے مظلوم ضرور تھے، مجبور نہیں تھے۔ آپ نام سنتے آل یاسر کا، ابتدائی اسلامی دور میں جتنی قربانیاں اس گھر نے دی ہیں اور جتنے ظلم انہوں نے سہے ہیں، اس کی مثال بھی کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اگر میں یہ کہوں حضرت قبلہ مفتی صاحب بیٹھے اور آپ کے جو مسجد کے ممبر و محراب کی زینت ہیں، علامہ مولانا عابد قمر نورانی صاحب، یہ ہیں ہی اتنے پیار والے کہ ان کو انکار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن سیدھی سی بات ہے، اب ہم بھی 40 سال میں داخل ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب اتنی ہمت نہیں پاتے، لیکن پھر بھی شکر ہے، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ بات کہوں، ان دونوں علماء کو گواہ بنا لوں، اور میں وہ نہیں ہوں کہ جو گواہ بنا کے پھر مانوں بھی نہ، ٹھیک ہے نا؟ میرا یہ قیاس ہے، اور قیاس بھی حدیث کو، واقعات کو سامنے رکھ کر، سیدنا بلال حبشی پر جتنے ظلم ہوئے ہیں وہ سارے اپنی جگہ ہیں،
لیکن وہ صرف حضرت بلال پر ہوئے ہیں. حضرت بلال سے کہیں زیادہ ظلم و ستم خانوادہ یاسر پر ہوئے ہیں. ایک دن تو ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. وہ دو سرکار قریب سے گزرے اور سرکار نے فرمایا یا نارو رکونی بردم و سلاما، آگ اس پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. ایک دن سرکار علیہ السلام گزرے تو سرکار علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ یہ زخمی حالت میں ہیں. خدا جانے اس دن ان کے دل کی حالت کیا تھی. انہوں نے پتہ کیا کہا، حضور اے ہن دن انج ہی رہنے نے. یار یہ نوٹوں کی پھوار میں اور ٹھنڈے پانیوں کی بوتلوں میں اور عزت والے صوفوں پر بیٹھ کر اللہ کا نام لینا کون سا مشکل کام ہے. گلی دی ہر نکر تے دشمن کھلوتا ہوئے تو پھر بھی سجن دے نام دی مالا جپی جائے. یہ تو ان حضرات صحابہ کرام کا کام تھا نا جو وہ کر گئے. انہوں نے کہا حضور کیا یہی حال رہیں گے؟ تو پتہ ہے میرے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کی تربیت کیا ہے. اچھا جی آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. وہ صرف فوٹو کھینچیں گے، آپ کو خطرہ کوئی نہیں ہے. مجھے بہت ہی برے لگتے ہیں وہ بندے جو توجہ دائیں بائیں کرتے ہیں. سیدھی سی بات کہہ دیجیے. گزارش میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تو پہلے بڑے بڑے لوگ لنگے نے. اچھا ظلم حضور والا ان پر بھی انتہا کے ہوئے، پر حضور ان کو ایک اور سبق دے رہے ہیں. فرمایا تم سے پہلے بڑے گزرے ایمان والے، ان کو زمین میں گڑھا کھود کر ڈالا جاتا، پھر اوپر مٹی ڈال کر جب ان کو جکڑ دیا جاتا پھر ان پہ آری چلائی جاتی سر سے. یہ سرکار ان کو فرما رہے ہیں. پھر فرمایا ایسا بھی ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ. کنگا ہوتا ہے نا کنگا، یہ پچھلے وقتوں میں بڑے سائز کے کنگے لوہے کے جن کے آگے بلیڈ نما دندانے ہوتے تھے. فرمایا زور سے بندے کے وجود میں مارتے تھے، اس کے دندنے جسم کے گوشت میں پیوست ہو جاتے تو زور سے کھینچ کر ان کے گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا. فرمایا وہ ایڈے اوکھے پینڈیاں وچ بھی راہ تو نہیں ہٹے تو تسی بھی صبر کرو. میں آپ کو حضور کے دربار کا سبق سمجھا رہا ہوں. حضرت آل یاسر کے اس عرض پر کہ حضور ہن مدد کدوں آنی ہے، حضور ظلم والی اخیر ہو گئی ہے، سانو ساں نہیں لین دندے. فرما تم سے پہلوں پر اس طرح زیادتیاں ہوئی ہیں پر وہ ہٹے نہیں. اب یہ بات یہاں رکھ کر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کربلا معلیٰ میں ایک ذات کی طرف. وہ ہیں عمر بن عبداللہ بن حسن. حضرت امام حسن کے پوتے ہیں جو کربلا معلیٰ میں موجود تھے اور ان کا نام ہے عمر. کربلا میں عمر بھی بہت سارے تھے، عثمان بھی بہت سارے تھے اور ابو بکر بھی بہت سارے تھے، پر ساڈے سنیاں نو لے بیٹھے دوڑے تے مائیے نہ انہاں نے سر دی گل پڑھی تے نہ انہاں اگے سنائی. ٹھیک ہے اب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی اجنبیت والی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اجنبیت والی بات ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، عمر بن عبداللہ بن حسن امام حسن پاک کے پوتے کہتے ہیں ہم مظلوم کربلا سید الشہداء کے ساتھ تھے. غور کیجئے گا، ہم ساتھ تھے کربلا میں اور ان کی عمر چھوٹی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت امام عرش مقام نے دیکھا کس کو؟ انہوں نے دیکھا شمر ذل جوشن کو، 2 زروں والا کمینہ، اور اس کے اوپر تھے پھلیری کے سفید داغ شمر کے. حضرت عمر بن عبداللہ بن حسن کہتے ہیں جب حضرت امام عرش مقام نے شمر کو دیکھا نا تو شمر کو دیکھ کے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. آپ ذرا غور کیجئے، اب آپ پلیز میرے ساتھ چلیے، ٹائم بہت شارٹ ہے. اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا.
ہم نے عرض کی اے شہزادہ رسول اقدس آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک دن حضور نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری آل کے خون میں منہ مارے گا. آج شمر کو دیکھ کر مجھے وہ فرمان یاد آ گیا ہے. آل یاسر کی روایت کا اس روایت سے کیا تعلق ہے؟ یہ میں نے علامہ عابد قمر نورانی صاحب کی مسجد کی وجہ سے تھوڑا سا اوکھا موضوع شروع کر لیا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ سیدھی سیدھی باتیں بھی آپ سے فضائل کی ہو سکتی ہیں لیکن کچھ تو سمجھو. آل یاسر کو کہا تواڈے تو پہلے تے بڑے ظلم ہوئے نے, انہوں نے سی بھی نہیں کی تھی, تسی بھی صبرتے رہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب اپنی بارگاہ کے غلاموں کی یوں تربیت کی تھی, سوچئے تو صحیح اپنے شہزادوں کی تربیت کیسی کی ہو. جہاں یہ بتا دیا کہ کربلا میں سفید داغ والا کتا بھی ہوگا, بولیں گے آپ, یہاں تک بتا دیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ ساتھ یہ نہ بتایا ہوگا کہ تم نے کیا کرنا ہے. جب آل یاسر کو صبر کی تلقین تھی تو آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی تلقین کی جا رہی ہوگی؟ لہٰذا یہ عزم کے پہاڑ تھے, یہ مضبوط اور کامل لوگ تھے, ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی. اب آپ دیکھیں, یہ ابھی تک تو میں آپ کو مردوں کی بات بتا رہا ہوں. اس خاندان عالی شان کی پاک باز پاک تینت مقدس عالی مرتبت بیبیاں, صرف ایک بی بی پاک بنت مرتضیٰ, نام پاک آپ سن چکے, نہیں لے سکتا دوبارہ, بنت مرتضیٰ, بنت مرتضیٰ کہاں ہے آج؟ کوفہ میں. کوفہ میں کہاں؟ ابن زیاد کے محل میں. اور ابن زیاد بد نیاد و بد کردار, وہ کمین صفت آدمی تخت پر بیٹھا ہے, سامنے ٹیبل ہے, ٹیبل میں ایک تشت ہے, اس تشت میں حضرت مظلوم کربلا کا سر انور ہے. اس دنیا نے اور آسمان نے یہ دردناک منظر دیکھے ہیں. اس سے پچھلی رات یہ سر انور خولی کے گھر میں تھا. خولی کی بیوی کا نام نوار ہے. کہتی ہے جب میرا شوہر گھر آیا نا تو اس نے وہ کپڑا مجھے دیا, کہا دیکھ میں تیرے لیے کیا لائی ہوں. کپڑا ہٹایا تو چمکتا ہوا چہرہ حضرت مظلوم کربلا کا سر انور. کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. نوار نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا ظالم و بدبخت, لوگ گھروں میں آتے ہیں تو تحفے لے کر آتے ہیں, تو رسول اللہ کے جگر پارے کا سر کاٹ لایا ہے. اس عورت نے کہا اللہ کی قسم زندگی بھر اب تجھ سے کلام نہیں کروں گی. یہ کمینہ شراب کے نشے میں بھی تھا, ٹھیک ہے, اور تھکا ہوا بھی تھا. یہ مر گیا, سو گیا. نوار نے وہ سر انور لیا. کیا بخت ہیں اس بی بی کے. اور زلفہائے عنبرین کو سوار رہی تھی, چہرہ پر نور پر میدان کربلا کی خاک اور سفر کے آثار جو تھے وہ اسے صاف کر رہی تھی, اور وہ اس چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی جو حضور کی نگاہوں کا مرکز تھا. نوار کہتی ہے میں نے دیکھا خدا کی قسم سر انور سے آسمان تک ساری رات نور کا ستون رہا. آسمان سے پرندوں کی طرح فرشتے اترتے رہے اور مظلوم کربلا کو سلامی کے گجرے پیش کرتے رہے. صبح یہ سر تشت میں رکھ کر, یہ کسی عیسائی کے محل میں سر نہیں رکھا گیا, کسی یہودی و ہندو و سکھ کے محل میں نہیں ہے, یہ کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تھے. تشت میں سر انور رکھا ہے. جرت دیکھو, ہاتھ میں چھڑی ہے, اور چھڑی اس کمینے نے حضرت امام عرش مقام کے ہونٹوں کو لگائی. وہاں ایک بوڑھے صحابی تھے, انہوں نے کہا او ظالم و بدبخت اس چھڑی کو ہٹا, تو اس جگہ پہ چھڑی لگا رہا ہے جن ہونٹوں کو میں نے کئی بار حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے.
کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، آگے کیا ہونا ہے، گھر سے کیس لیے نکلے تھے، کوفہ میں آج ہو کیا رہا ہے، سر انور کٹ کے سامنے رکھا ہوا ہے، فرعونیت دیکھیے، بناوٹی باتوں کے ہم عادی نہیں ہیں۔ میں 2 بار کوفہ گیا ہوں اور سے غوث اعظم کی برکت سے، تو مجھے بتاتے تھے کہ وہاں پر فلاں جگہ پر وہ محل کے کھنڈرات ہیں جہاں سر انور لایا گیا، تو لوگ دیکھنے جاتے تھے، اپنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اس کھنڈروں کو بھی کیسے دیکھیں جہاں رسول اللہ کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا ہو، اور جہاں حضرت امام عرش مقام کا سر انور کاٹ کر سامنے فرعونیت کے انداز میں رکھا گیا ہو۔ آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، اتنی شہادتوں کے بعد وہ عزم کتنا تگڑا ہے، بس یہ سن لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں سے یہاں تک آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے حضور سیدہ بنت مرتضیٰ کو مخاطب کر کے کہا، دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، جتنے بھی دنیا کے فرعون ہوئے ہیں نا، ان کو یہی لگا کہ ہم ہی حرف آخر ہیں، پر وہ بڑا بے نیاز ہے، سر میں مچھر ڈال کے بھی جوتے پڑواتا ہے۔ محبوب خدا کی شہزادی سے کہہ رہا ہے، شہزادی ہے نا، بطول زہرا کی بیٹی ہیں، مولا علی کی شہزادی ہیں، دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور بنت مرتضیٰ جب کلام کرتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ لہجہ مرتضویت میں حضور مخدومہ کریمہ نے فرمایا، اور مخدومہ کریمہ کا جواب سننا، حوصلے پست ان کے کوئی نہیں ہوئے۔ فرمایا پلیز توجہ رکھیے گا، فرمایا مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے میرے بھائی کو شہادت کا مقام دیا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب اور علامہ عابد قمر نورانی صاحب، اگلا جملہ میرے نزدیک کروڑوں تلوار کے گھاؤ بھی ابن زیاد کے سینے پہ کیے جائیں تو یہ اس سے بھی سخت جملہ تھا۔ فرماتی ہیں وہ بد صفت انسان مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے میرے بھائی کو شہادت کا مقام دیا ہے، اور شہادت ہمارے دین میں، یہ بنت مرتضیٰ کا جملہ ہے، شہادت ہمارے دین میں، ہمارے دین میں، ہمارے دین میں شہادت آر نہیں ہوتی، رب کے دربار سے عزت کا تاج ہوا کرتی ہے۔ شہادت ہمارے دین میں، شہادت ہمارے دین میں بہت بڑی کاٹ ہے، بہت بڑی کاٹ ہے۔ شہادت ہمارے دین میں عزت و عظمت کی بات ہے، تیرے لیے آر ہوگی تو ہوگی۔ بتلائیے یہ کوئی کمزور لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ جن کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے 6 ماہ کی کلیوں کو بھی نیزے پہ اٹھا دیا ہے، یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ یہ اندیشے والے لوگ نہیں تھے، استقامت اور عزم اور صبر اور ہمت والے لوگ تھے، کوئی کمزوریاں ان ذاتوں کے اندر موجود نہیں تھیں۔ اور گرامی قدر حضرات، بات کو اختتام کے سائل کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا اور یہ جو آپ کی جلسے کی کا مفہوم و مضمون و عنوان ہے پیغام حسین۔ پیغام حسین پہلا یہ ہے کہ حق پہ ڈٹ جاؤ۔ آج میں دیکھتا ہوں مرید پیروں کے لیے کہتے ہیں، جماعتوں والے اپنے لیڈروں کے لیے کہتے ہیں، وہ سیاست والے ہوں، مذہب والے ہوں، میرا لیڈر، میرا پیر، میرا قائد حسین کی طرح ڈٹ گیا۔ بڑا اوکھا کام ہے۔ مجھے پتا ہے آپ سارے اس میں میرا ساتھ نہیں دیں گے،
پر مجھے آپ کے ساتھ کی فکر بھی کوئی نہیں ہے. سارے لے کے ٹرنا ہوئے تو یہ تو کم ہی اوکھا کوئی نہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یار یہ کون سی بات ہے جس کو چاہے اٹھ کر کہہ دیا جائے کہ اس نے حسینی کردار ادا کیا ہے، یہ حسین کی طرح ڈٹ گیا. بڑا جگرا چاہیے بھائی صاحب، حسین کی طرح ڈٹ جانا. جگرا چاہیے، حوصلہ چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 4 سال کے بچے بھی تھے، بچے اور بچیاں 5 سال کے بھی تھے، 3 سال کے بھی تھے، 7 سال کے بھی تھے، 16 سال کے بھی تھے. 2 کو آئے، 7 کو پانی بند، 9 آ گئی، 10 کی صبح بھی آ گئی، فوجیں بالکل سامنے بھی آ گئیں. بڑے تو ایک طرف رکھ دیجئے، کسی 4 سے 5 سال کے شہزادے اور شہزادی نے کہا ہو کہ ہم تو پیاس سے کملا گئے ہیں، بھوک نے ستا دیا ہے، ابا جی آپ ان سے صلح کر لیں، ہماری زندگی بچ جائے گی. کوئی ایک بچہ جن کے بچے اتنے تگڑے شیر ہوں، میں آپ کو واقعہ پڑھا ہوا آپ کے سامنے مستر کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، سید عرش مقام جب خود اپنے نانا کا امامہ پہن کر اور ذوالفقار حیدری لہرا کر جب خود میدان میں اترے، آپ نے پھر اس وقت فرما، لوگو اتمام حجت کر رہا ہوں، کل تمہیں اس خون کا جواب دینا ہوگا. ایک یزیدی لشکر کے گنڈے نے کہا، حسین کیا تم موت سے بچنا چاہتے ہو؟ باتیں چھوڑو، یا یزید کے لیے بیعت کی ہاں کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا اتنی قربانیاں بیعت کے لیے تو نہیں دیں، اب تو بچی ہم گئے ہیں. جب اس نے کہا نہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ کے اندر اس نے لکھا، یزیدی لشکر کے ایک گنڈے کا خود چشمدید جو تھا اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا جب ہماری فوج سے ایک بندے نے حضرت امام کو للکارا تو خیمے سے کم و بیش 4 سال کا ایک بچہ نکلا ہے جس کے کان میں بندہ تھا، چہرہ اس کا چاند کی طرح چمکتا تھا، ہاتھ میں اس کے سوٹی تھی. اب لفظ سن لیجئے گا، ہاتھ میں اس کے سوٹی تھی، اور وہ خیمے سے نکل کر پورے گرجدار لہجے میں کہنے لگا، او کمینے، تو میرے چاچے کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ یہ ہیں کربلا والے. سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ یہ ہے شیر خدا کا خون. سمجھ رہے؟ اس کا یہ بیان ابن کثیر نے لکھا. اس نے کہا کمینے، تو میرے چاچے کو قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ سوٹی اٹھا کے کھڑا ہے. کتنے لاشیں خیمے میں پہلے موجود ہیں جنہاں دے 4 سال دے پتر بھی لاشاں تو نہ ڈرن، دشمناں تو نہ ڈرن. پھر امام علی مقام تو امام ہے، امام کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام کا پیغام یہی ہے، حق پہ ڈٹ جاؤ، حق پہ. اور کثرت و قلت کبھی حق اور باطل کے فیصلے نہیں کیا کرتی، یہ بات یاد رکھنا. اگر ایسا ہوتا تو یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، قیامت کے دن اللہ کا ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا. ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے. 950 سال تبلیغ کرنے والے حضرت نوح کے ساتھ 100 بندہ بھی نہیں ہوگا. تو کیا کہیں گے؟ جس کے ساتھ ایک بندہ آیا ہے وہ نبی حق پہ نہیں ہے، وہی تو حق پر ہے. کربلا والوں نے بتا دیا، مت سمجھو کہ ہمیں ختم کر لو گے، علی کے گھر کو تم ختم نہیں کر سکتے. 2022 میں بھی علی کے گھر کو دیکھنا ہو، لاہور چلے جاؤ تو علی اجویری ہے، کلیئر چلے جاؤ تو علی احمد صابر کلیئری ہے، بمبئی چلے جائے تو حاجی علی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ کی. اور اجمیر جائیے تو وہاں خواجہ معین الدین حسن چشتی ہے، اور بغداد چلے جائیے تو وہاں محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. کہاں ختم کر سکتے ہیں؟ اور میں نے شاید پہلی یا دوسری بار جب حاضر ہوا تو وہاں ہوٹل کے نیچے ہی جگہ بنی ہوتی ہے واز وغیرہ کرنے کے لیے، بڑا ہال. تو وہاں پر یہ ہوا کہ
میں نے پہلے روز کا اپنا آنکھوں دیکھا حال وہاں پر گفتگو میں بیان کرنا چاہا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہے توجہ آپ کی؟ وہ یہ تھا، پہلی بار جب کربلا معلی حاضر ہوئے، سونے کے گنبد، سونے کے مینار، سونے کے روزے، آسمان کو چھوتے ہوئے مینار، اندر گئے تو یوں لگے کہ جیسے جنت کا حسن سمٹ کے یہاں آ گیا. عقیدت مندوں کا جھرمٹ، جان نثاروں کا ہجوم، خوشبو کے اڑتے ہوئے ببوکے، پھولوں کی کثرت، ورطہ حیرت میں پڑ گئے. اور وہاں پر حاضری کر کے ہوٹل میں گئے تو وہاں اب آپ نے نشست رکھی تھی، بلکہ ایک تو بیٹھے ہوئے یہاں پر، شاید کوئی اس وقت انہوں نے لائیو بھی چلایا. میں نے کہا کہ مجھے تو آج سید کا روزہ دیکھ کر ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ بڑے تخت پر حضور امام جلوہ گر ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں وہ کدھر گئے ہیں جو ہمیں مٹانے آئے تھے. ہے کوئی نام و نشان؟ وہ کدھر گئے جو ہمیں مٹانے آئے تھے؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، مٹانے والے نظر نہیں آ رہے. کوئی نہیں رہا. ان کو مٹانا آسان کام نہیں ہے. جس نور کو رب روشن کرے وہ پھونکوں سے بجھائے نہیں جاتے. حق پر قائم رہا جائے، یہ پہلا پیغام ہے. تیمی آرے کو نہیں جوش چاہ کے حسینی کردار نہ آخ دیا کرو، کو بندہ بھی ویکھ لیا کرو. جوئے والے کو بھی کہو، شراب والے کو بھی کہو، چرس والے کو بھی کہو، دھوکے والے کو بھی کہو، جھوٹے کو بھی کہو، حسین کی طرح ڈٹ گیا. کوئی حسین کا معیار تو ذہن میں رکھو. سمجھا رہے یہ بات کی؟ آپ کو لاکھ بری لگے، ہے ہی جب سچ والوں جو نیزے پہ بولے ہیں ان کے لیے بول رہے ہیں. وہ نیزے پہ حق بول گئے تو پھر ہمارے اندر کیا غیرت ہے کہ صوفوں پہ حق نہ بول سکے. سمجھا رہی ہے؟ دوسری بات شب عاشور جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اے سی والی کربلا نہیں تھی. ایسے روشنیاں چکا چاند چوندنی، یہ خوبصورت مسجد کا ماحول نہیں تھا. صحرا تھا. اب تو آج بھی کربلا وہ نہیں ہے جو اس وقت 61 ہجری میں تھی. صحرا تھا، خاموشی تھی. اور آپ جانتے ہیں نا 13 14 15 کو افق پر آسمان پہ روشنی ہوتی ہے چاند کی. آج 10ویں رات تھی، چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور حضرت امام نے کیا کہا؟ مجھے آج کی رات دے دو. میں ایک تو وصیتیں کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا آج ساری رات سجدوں میں گزارنا چاہتا ہوں. سید کے لفظ ہیں، اللہ کی قسم مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے. پیغام حسین، شب عاشور، چوتھا روز روزے کو میں ان کو بھوکا پیاسا نہیں کہتا. آج زور کے بعد بیان تھا تو جب میں اس علاقے میں جا رہا تھا تو وہ بندے ساڑی گڈی اگے آن لگے، پانی پلان والے، شربت پلان والے. تو میں وہاں پر بھی یہ کہہ رہا تھا ان کو بھوکا پیاسا کیسے کہہ دوں جو 1400 سال بعد بھی منگتوں کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں. کھلا نہیں رہے، پلا نہیں رہے. ایڈا پالن تو کسے پالیا ہی نہیں. میں ان کو ادب سے روزے دار کہتا ہوں. بھوکے پیاسے یہ لفظ ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. روزے دار تھے، روزہ رکھ لیا. کہ امام افطاری نہیں کرنی، کا اللہ کے دیدار کا شربت آئے گا. اور یہی بات مولانا اثر رضا نے کہی، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. ہاں امام کو، پیغام حسین، امام کو رات کی عبادت بڑی پسند ہے. او جوانوں سوچو ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں. موبائلوں پر فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، چوکوں چراہوں، فاسٹ فوڈ کی دکانوں، بد نگاہی، بد کلامی. اور پھر ہم گئے حسینی ہے تو مسلح پہ نظر آؤ.
حسینی ہو تو قرآن پڑھتے نظر آؤ. موبائل کے اندر سارا کچھ رکھا ہے، وہ قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کیا جو سید نے نیزے پہ پڑھا ہے. کیا خیال ہے؟ اس لیے آئیں آج ہم ارادہ کریں. اقبال 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 ہے، اقبال کا اقبال بلند ہو. اقبال نے کتنی پیاری بات کہی. اس نے کہا اسلام کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. سجدہ شبیری کو ہم سلام کریں، سجدہ شبیری کو سلامی دیں. کیسے؟ آؤ سلامی پیش کرتے ہیں 5 وقت کے نمازی بن کر. اوکھا کم ہو گیا نا، اوکھا کم ہو گیا ہے. سجدہ شبیری کو سلام کریں 5 وقت کی نماز پڑھ کے. ہے کو تیار؟ دل کو دیکھ لو. کوئی 6 ماہ کے بچوں کی آج قربانی نہیں مانگتا. انہوں نے کہا قربانیاں اساں دے دتیاں نے، تانوں کلین بچھا دیتے نے. تو 80 سہ گئے کربلا چ، تانوں اے سی دے دیتے نے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے بات کو؟ انہوں نے کہا اب وحشتیں کوئی نہیں، تیر و تلوار ہم سہ گئے، اب تم پہ پھول برسیں گے. اب بھی نہیں آؤ گے؟ اب بھی نہیں آؤ گے؟ اور آخری بات پیغام کربلا، پیغام امام حسین. حضرت امام جب خیمہ انور سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنی ہمشیرہ معظمہ، نام تو سن چکے ہو نا، سیدہ بنت مرتضیٰ سلام اللہ تعالی علیہ سے فرما، بہن نانا کا وصال ہوا، ہم نے صبر کیا. والدہ کا وصال ہوا، صبر کیا. ابا جی شہید کیے گئے، صبر کیا. بھائی کو شہید کیا گیا، ہم نے صبر کیا. صبح سے کتنی لاشیں اٹھا کے لایا، ہم نے صبر کیا. میری باری ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ ان کا مین نشانہ تو میں ہی ہوں. اور صبح سے ریت یہی ہے، جو سوار ہو کے جاتا ہے وہ شہید ہو کے آتا ہے. میری بہن اپنے بھائی کی ایک بات یاد رکھنا، جب میری شہادت کی خبر تیرے کانوں تک آئے، تیرے رونے کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے. دور جاہلیت کی عورتیں بالوں کو کھولتی اور رخساروں پہ تماچے مارتی تھی. بہن مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں، اس لیے کہ تو عام گھر کی بیٹی نہیں، تو رسول اللہ کے گھر کی بیٹی ہے. تو اس گھر سے تعلق رکھتی ہے جس گھر پہ رب کا قرآن اترا. پیغام حسین. سید کو خیمے سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنے نانا کی شریعت کی فکر ہے. آج جب مسلم معاشرے کی بہکائی، ہمارے معاشرے کی وہ بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے کوئی غلیظ لفظ نہ ہمیں سکھائے گئے نہ بولتا ہوں، وہ ہمارے معاشرے، مسلم معاشرے کی بہکی ہوئی بیٹیاں ہیں جن کو میرا جسم میری مرضی کا ورد پڑھا دیا گیا. وہ اس لیے پڑھایا ہے کہ ابے نے بطول زہرا کا تذکرہ ان بیٹیوں کو نہیں سنایا. صرف کنیز فاطمہ نام رکھنے سے کیا کمال ہو جائے گا اگر یہی نہ بتایا کہ تو نکرانی کس کی ہے. بولو گے آپ حضرات؟ بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ کنیز کا مطلب نکرانی ہے نا. نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ، ان کو بٹھا کے بھی سمجھاؤ کہ تیاں نو کون کسے دی غلامی چ دیندا ہے. پر تیرے باپ نے تیرا نام غلام فاطمہ رکھ دیا، تیرے باپ نے تیرا نام کنیز فاطمہ رکھ دیا. اور یہ تو ویسے نام رکھنے والے کی خوش عقیدگی ہے، وگرنہ سیدہ جسے کنیز بنا لے اسے اور کیا چاہیے. اس لیے خدا رسول کا واسطہ ہے، جب وقت آیا وہ اپنا کردار نبھا گئے. اب ہم ہیں، ہم صرف سید کے سامنے قیامت کے دن کھچڑے اور دالیں اور سبیلیں لے کر نہ جائیں. یہ ہماری عقیدت ہے، ان کا مطالبہ نہیں ہے. اور یہ جائز ہے، یہ برکت والا کام ہے، یہ ثواب والا کام ہے، ڈبل کر دیجئے. پر انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کھواندہ رہے ہیں، پر ساڑھے والی گل کتھے جے؟ اس کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے. حق پر قائم رہنا ہے، حق کی طرف راغب ہونا ہے، اسی میں سب کچھ ہے. روز 5 منٹ دے دیں اپنے آپ کو سونے سے پہلے کہ میں تو نعرے لگاتا تھا میں حسینی ہوں، آج سارا دن میں کیا کرتا رہا ہوں.
بس اگر تو سامنے میزان میں یہ آئے کہ حسینی والا کھانا جو ہے وہ 0/0 ہے اور جو یزیدی مشاغل تھے آج میں سارا دن اس میں رہا ہوں، تو پھر اپنے آپ سے یہ دل والا جو مفتین ہے اس کو ضرور کہنا چاہیے کہ کل ان کے سامنے کون سا منہ لے کر جائے گا۔ اللہ ہمیں سچے معنوں میں حسینی بنا دے۔ وما علینا۔